آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہم یہ پڑھنے لگے ہیں، اگر آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ دعویٰ دائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس ٹرمنالوجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کہتے کسے ہیں۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آپس میں پارٹیز کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے، ڈیلنگ کرتے ہیں بزنس ٹرانزیکشن میں، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے چیکس کا استعمال ہوتا ہے، بل آف ایکسچینج کا استعمال ہوتا ہے یا پرومزری نوٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیڈیشیس وے میں میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے پروسیجر یہاں پر بتایا گیا جس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آرڈینری وے میں پلینٹ پریزنٹ کی جاتی ہے، دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، اس طرح سے آپ دعویٰ دائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ڈیفینڈنٹ کو سمنز بھیجے جائیں گے، لیکن سمنز وہ آرڈینری نہیں ہوں گے جو کہ عموماً کیسز میں بھجوائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سی پی سی میں اپینڈکس بی میں فارم نمبر 4 گیون ہے، جس میں فارمیٹ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے سمنز بھجوانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ڈیفینڈنٹ اپیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی یہ لائبلٹی ہے کہ اس نے لیو لینی ہوتی ہے کہ مجھے دعوے کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیا جائے، اس کے بغیر وہ ڈیفینس نہیں لے سکتا، یہ فردر پروسیڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تو وہ ڈیفینس لینے میں ناکام ہو جاتا ہے یا پھر اس کا اگر کلیم ایڈمٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اویلیبل ہوتا ہے پلینٹ کی صورت میں وہ پلینٹیو کا حق مان لیا جاتا ہے اور اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ مین اس کا سٹرکچر ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ایکچوئل میں کتنی اماؤنٹ بنتی ہے دینے والی یا اس پہ اضافی کتنا انٹرسٹ لگنا چاہیے، اس حوالے سے دو لاز پرسکرائب ہیں۔ ایک تو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ہے جس کا سیکشن 79 اینڈ 80 ہے، اور ایک ہے سیکشن 34 آف کوڈ آف سول پروسیجر۔ اس کے تحت یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ایکچوئل اماؤنٹ کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کون سے کیسز آتے ہیں جو کہ آرڈر 37 کے تحت آپ کیسز فائل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، یا کوئی ڈیٹ ریکور کرنا ہے، یا آلریڈی جو فکسڈ ڈیمیجز ہیں جو کہ ڈیفینڈنٹ کے پارٹ پہ دینے والے ہیں اس کے لیے ریکوری کے لیے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، یا جہاں پر آپ نے اموویبل پراپرٹی کی پوزیشن کا دعویٰ دائر کرنا ہے لیکن ساتھ آپ پروفٹ بھی مانگ رہے ہیں، رینٹ بھی مانگ رہے ہیں، یا کوئی مین پروفٹ ہے۔ مین پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رانگ فل پوزیسر ہے، کسی نے غلط طریقے سے پراپرٹی ہتھیائی ہوئی ہے، تو جو منافع اس نے کمایا ہے اس سے واپس لینے کے لیے آپ پوزیشن کو ریکور کرنے کے ساتھ ساتھ مین پروفٹس بھی کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں جو کہ آرڈر 37 کے تحت آپ کیسز دائر کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ لیو ٹو اپیئر ریکوائرڈ ہے دعوے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو ڈیفینڈنٹ اس کے لیے کیا کرے گا، اپلیکیشن فائل کرے گا، اس میں وہ یہ لکھے گا کہ ایسے کون سے گراؤنڈس ہیں جس سے یہ ڈسکلوز ہو